دور نبوی میں مسجد نبوی میں ایک شخص آیا جو مسلمان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس شخص نے آ کر اپنے افلاس کا ذکر کیا، اپنی مفلسی کا ذکر کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت مسکین ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی قیمتی بیچنے جیسی چیز کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ویسے تو اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک کٹورا میرے پاس موجود ہے اور کچھ ٹوٹے ہوئے برتن میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کٹورا تم لے کر آؤ، کچھ اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں تم لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ جو ہے نا بازار میں جا کر بیچو اور ان سے جو پیسے ملے وہ لے کر آؤ۔ تو وہ بازار چلا گیا اور اس نے وہ تمام چیزیں جو ٹوٹی پھوٹی ملی ہوئی تھی ان کو بیچا۔ تو 1 درہم میں وہ ساری چیزیں فروخت ہوئیں اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 1 درہم لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 اور درہم اس کے ساتھ ملا کر اس شخص کو کہا کہ اب جاؤ بازار سے ایک کلہاڑی اور ایک رسی لے کر آؤ۔ وہ بازار گیا اور وہاں سے ایک کلاڑی اور ایک رسی لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں جمع کرو اور اپنے پیٹھ پر لادو اور شہر میں آ کر بیچو۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی اور وہ چلا گیا اور اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا شروع کی۔ چھوٹی سی گٹھڑی روزانہ جو ہے وہ لکڑیوں کی جمع کرتا، اپنی پیٹھ پر لاد کر شہر میں آ کر بیچتا۔ تھوڑے بہت پیسے اس کو مل جاتے، اس سے گھر کا سسٹم سامان لے لیتا اور گھر کا نظام چلاتا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو برکت دی۔ چلتے چلتے آگے چل کر اس نے ایک گدھا لے لیا، پھر وہی لکڑیاں جو پیٹھ پر لاد کر شہر لایا کرتا تھا وہ پھر گدھے پر لاد کر شہر لانے لگا۔ اس طرح آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی خاصی برکت دی اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کے مطابق میں نے یہ کام شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام میں بڑی برکت دی ہے، اب اچھے طریقے سے میں اپنے گھر کا گزر سفر کر رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 باتیں اہم پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھیک دے کر بھکاری نہیں بناتا، لوگوں کو سوالی نہیں بناتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ ان کو کچھ کرنے کی، ان کو محنت، ان کو ہنر، ان کو کوئی فن سکھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ، آپ کی فکر تھی کہ اس صحابی رسول کو اگر آپ چاہتے تو کچھ دے دیتے، اس کی شاید عادت بن جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محنت سکھائی، اس کو ایک ہنر کی طرف توجہ دلائی، اور اس شخص نے جب وہ محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے کام میں بڑی اس کو محنت عطا کی۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ تم روز روز کسی کو مچھلی دیتے ہو تو روز مچھلی دینے سے بہتر ہے کہ اس کو تم مچھلی پکڑنا سکھاؤ۔ ظاہر ہے تم کھانے کے لیے اس کو مچھلی دے دیتے ہو تو وہ روزانہ کھا کر فارغ ہو جائے گا، اگلے دن پھر وہ مانگے گا، پھر وہ امید رکھے گا، لیکن اگر تم اس کو مچھلیاں پکڑنا سکھا دو تو یقیناً وہ خود مچھلیاں پکڑ کر خود کفیل بن سکتا ہے۔ تو ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہماری قوم کی یہ جو تعمیر نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب یا ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران قوم کے اندر وہ تعمیر پیدا نہیں کر رہے، وہ جذبہ پیدا نہیں کر رہے، ان کو ہنر اور فن اور کام اور محنت کی طرف توجہ نہیں دلا رہے، الٹا جو غریب ہیں ان کو مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے نا ان کو پیسے بانٹ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پر بھی پیسے ملتے ہیں وہاں پر بڑی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ اب ایسے نوجوان جو بالکل کام کر سکتے ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فری کے پیسے مل جائیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کئی ایسے نوجوان جو محنت کر سکتے تھے، جو کام کر سکتے تھے، لیکن وہ کام نہیں کر رہے، ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہمیں کہیں سے فری پیسہ مل جائے۔ علامہ وحید الدین خان صاحب نے اپنے ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک محلہ میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا، غریب فیملی رہتی تھی، اور والد جو تھا، ایک بچہ تھا، ایک والد، ایک ان کی بیوی، تو وہ شوہر میاں بیوی اور ان کا ایک بچہ اسکول پڑھتا تھا، اور وہ غریب تھے انتہائی کہ وہ شخص جو ہے روزانہ کماتا، پھر جو ہے نا شام تک اس کا گزر سفر کرتے تھے، اگر کہیں کسی دن کام نہیں ہوا تو ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔
تو ایک دن ان کا بچہ اسکول سے لوٹا، تھوڑی اس کو دیر ہو گئی، بھوک پیاس سے رڈحال جب گھر پہنچا تو والدہ کو کہا کہ امی جان گھر میں کوئی کھانا وغیرہ ہے؟ تو والدہ نے بتایا کہ بیٹے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے۔ تو بچہ پریشان ہوا، اماں جی میں بڑی دیر سے آیا ہوں اور بھوکا ہوں اور گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے۔ تو والدہ کہنے لگی بیٹے ہمارے گھر کے حالات تو آپ کو پتہ ہیں، آج آپ کے والد کو کل کام نہیں ملا، اس کی وجہ سے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے۔ تو کافی دیر تک وہ بچہ سوچنے لگا، سوچنے کے بعد بچے نے کہا کہ اماں جی کیا آپ کے پاس 25 پیسے ہوں گے؟ تو اس والدہ نے کہا میرے پاس 25 پیسے ہیں۔ تو وہ 25 پیسے اس نے اٹھائے اور گھر سے ایک بالٹی پانی کی بھری، اور وہاں قریب میں جو ہے ایک سنیما گھر تھا، وہاں چلا گیا اور راستے میں جو ہے کچھ برف لے کر ان 25 پیسوں سے اس بالٹی میں ڈالی اور پانی کو ٹھنڈا کر کے وہ تھیٹر میں چلا گیا، اس سنیما گھر میں چلا گیا۔ گرمی کا موسم تھا اور پھر اوپر سے بچہ تھا، تو لوگوں نے جو ہے بڑی جلدی اس سے جو ہے وہ تمام پانی پیسوں سے خریدا اور اس بچے نے وہ ساری بالٹی پوری بالٹی وہاں پر فروخت کر دی، اور آخر میں اس کو اس 25 پیسے کا جو منافع ہوا وہ 15 روپے پہلے ہی دن اس کو منافع ہوا۔ اب اس کو اس کام میں مزہ آنے لگا، اس کی یہ غیرت اہمیت تھی کہ وہ بیکاری نہیں بنا، کسی سے اس نے مانگا نہیں، بلکہ اپنے غیرت اور اہمیت کی بنیاد پر اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب کیا ہوتا، روزانہ وہ اسکول سے واپس لوٹتا اور اسی طرح جو ہے بالٹی بھرتا اور اسی طرح برف لیتا، پھر بالٹی میں ڈال کر اسی سنیما گھر چلا جاتا اور وہاں پر جو ہے پانی بیچتا، اور آہستہ آہستہ کرتے اس کو اتنا منافع ہوا کہ وہ گھر کا سسٹم چلانے لگا اور اپنی اس نے تعلیم بھی پوری کر لی، اور اس طرح وہ ایک بہت کامیاب آدمی بنا اور اچھی خاصی اس کو نوکری مل گئی، اور اس طرح گھر کی وہ کفالت کرنے لگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہاں پر ایک فکر ہے، یہ سوچ ہے کہ اگر وہ بچہ بھکاری بن جاتا، یہ چاہتا کہ میں کسی سے مانگ لوں، روٹی نہیں ہے کسی اور گھر میں چلا جاؤں، محلے کے کسی شخص کے پاس جاؤں، کسی عورت کے پاس جاؤں، وہاں سے روٹی مانگ لوں، کسی سے پیسہ مانگ کے بازار سے کوئی چیز خرید لوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی کے سامنے وہ سوال کرے۔ اس نے ماں سے 25 پیسے لے کر بالٹی میں پانی بھر کے چھوٹے سے کام سے شروعات کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اس کو اتنی برکت دی کہ وہ اپنا گزر سفر تو کر رہا تھا اور ساتھ میں گھر والوں کو بھی چلا رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ غیرت، یہ ہے وہ کام کا جذبہ، یہ ہے وہ محنت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ چھوٹے سے کام سے بھی اگر آپ شروع کرتے ہیں تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے۔ 25 پیسے سے اگر آپ اپنا کاروبار شروع کریں تو آپ امیر آدمی بن سکتے ہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے آپ محنت کریں، آپ جو ہے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو برکت دے گا۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی کہ کسی کے سامنے آپ سوال کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صورت میں اللہ سے مانگو، کسی اور سے سوال نہ کرو، اوروں سے سوال کرنا یہ ذلت ہے، اللہ سے سوال کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت سکھائی، آپ نے تجارت سکھائی، کاروبار سکھایا، ہنر سکھائے، فن سکھائے، اور آپ نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ محنت کرو، خوب محنت کرو۔ القاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوانوں سے ملتا ہوں اور پھر میں خوش ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، نکمے ہیں، تو میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ محنت کرنے والا ہو، کسب کرنے والا ہو، فضول بیٹھ کر جو ہے نا گھر کی روٹیاں نہ توڑے، کسی سے سوال نہ کرے۔